بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ آج کی ہماری کہانی ایک جنازہ اور 3 ملنگ۔ کس طرح ایک بزرگ نے اپنی ساری جائیداد اپنا جنازہ نہ پڑھنے والوں کے نام کر دی۔ آئیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی قصبے میں ایک نہایت ہی نیک اور محنتی انسان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام صلاح الدین تھا، لیکن اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی دن رات کی سخت محنت سے بہت زیادہ زمین جائیداد بنا رکھی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو کہ اپنے باپ کے بالکل متضاد تھے۔ والد جتنا محنتی تھا، بیٹے اتنے ہی بدبخت تھے۔ عیش پرستی ان کا خاصہ تھی۔ گھر میں کسی چیز کی تنگی انہیں برداشت نہ ہوتی۔ سارا دن بس کھاتے پیتے اور آرام کرتے گزر جاتا۔ ان کے بزرگ والد کے پورے قصبے میں بہت عزت تھی۔ جو بھی ملتا سلام دعا لیتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ بزرگ اب اور بھی ضعیف ہوتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اب اسے بیماریوں میں گھیرنا شروع کر دیا۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دن میں 2 بار حکیم صاحب کو یا تو بلوایا جاتا یا پھر ان کو 2 دن میں ایک دفعہ دوا خانے لے جایا جاتا۔ ایک دن بزرگ نے سوچا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر میں مر گیا تو میرے جانے کے بعد میرے بیٹے جائیداد کے لالچ میں نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ اس نے اپنے 3 بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا، میرے پیارے بیٹوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد بھی تم لوگ اسی طرح پیار محبت سے رہو۔ میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے محنت کرتے گزار دی، لیکن صرف دولت ہی زندگی کا حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھو، میں نے بے شمار دولت کمائی۔ آج جو کمائی میرے کام آئے گی وہ تم سب ہو۔ میری اولاد، میرے بیٹے، میری زندگی کی اصل کمائی تم لوگ ہو۔ میری وراثت تم ہو۔ میری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری جائیداد کو مل کر استعمال کرنا، مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد بزرگ نے اپنے بیٹے سے ایک قلم اور کتاب لانے کو کہا تاکہ وہ انہیں وصیت لکھ کر دے سکے۔ بڑا بیٹا جلدی جلدی دونوں چیزیں لے آیا۔ بزرگ نے 2 کاغذوں پر وصیت لکھ کر انہیں الگ الگ لفافوں میں بند کر کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان میں سے ایک پر لکھا تھا، اسے جنازے سے پہلے سب کے سامنے پڑھا جائے، جبکہ دوسرے لفافے پر لکھا تھا کہ اسے جنازے کے بعد سب کے سامنے پڑھا جائے۔ بڑے بیٹے نے دونوں لفافے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیے۔ صلاح الدین کی حالت دن بدن بدتر ہوتی چلی گئی اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ سارے قصبے میں خبر پھیل گئی کہ زمیندار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا۔ انہیں کون نہیں جانتا تھا، لہٰذا جو سنتا گیا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے دوڑا چلا آیا۔ بیٹے باپ کی میت کو قبرستان لے گئے۔ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، صفیں درست کروائی۔ جب صف در صف کھڑے ہو گئے تو بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں پہلی وصیت تھمائی اور کہا، یہ میرے والد صاحب کی وصیت ہے۔ والد صاحب کے حکم کے مطابق اس وصیت کو جنازے کے سامنے بآواز بلند پڑھا جائے۔ امام صاحب نے وصیت کا لفافہ کھولا، اندر سے کاغذ برآمد ہوا۔ انہوں نے اسے کھول کر بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا تھا، میری پہلی وصیت ہے کہ جو کوئی بھی میرا جنازہ نہیں پڑھے گا وہ میری تمام تر دولت کا حقدار ہوگا۔ ایک عجیب و غریب وصیت تھی جسے پڑھ کر امام صاحب دنگ رہ گئے اور سننے والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ شہر خاموشہ میں اس وقت ہزاروں زندہ انسان موجود تھے، لیکن وصیت سن کر سب ایسے ہو گئے جیسے یہاں سے کسی کا گزرنا ہوا نہ ہو۔ اب سب حیران تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ ہم تو جنازہ پڑھنے آئے تھے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم ہی جائیداد کے وارث بن جائیں گے۔ اسی لالچ سوچ کے ساتھ ایک شخص صف میں سے نکل کر ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھے گا، یا یوں کہہ لیں کہ اس نے ثواب کی بجائے جائیداد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب باقیوں کو بھی حوصلہ ملا، کیونکہ ہر کوئی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا، لیکن مارے شرم کے جنازہ چھوڑ کر جانے کی ہمت نہ تھی۔ بس اس شخص کی ایک طرف کھڑے ہونے کی دیر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنازے کے لیے آئے ہوئے تمام لوگ ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے تاکہ انہیں جائیداد میں حصہ مل سکے۔ جنازے کے لیے بچے صرف امام صاحب اور مرنے والے کے 3 بیٹے۔ امام صاحب پریشان تھے کہ کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ یہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے پر راضی ہوں۔ ادھر 3 بیٹے بھی کشمکش کا شکار تھے کہ آخر آگے کیا کیا جائے، کہ وصیت بھی سب نے سن لی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر باپ کا جنازہ پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا، اگر نہ پڑھیں تو چلو ان سب کے ساتھ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد 3 بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی باپ کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح وہ بھی
لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب بچے اکیلے امام صاحب کی تو عقل موقوف ہو گئی کہ کریں تو کیا کریں۔ امام صاحب اکیلے کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ قبرستان کے قریب سے 3 ملنگوں کا گزر ہوا۔ اتنا مجمع کو دیکھ کر وہ رک گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے، جنازہ پڑھنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو وہ تینوں بھی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے پہنچ گئے۔ امام صاحب نے ان تینوں لوگوں کو بھی ایمانداری کے ساتھ وصیت پڑھ کر سنا دی، تاکہ اگر وہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ورنہ وہ بھی جائیداد کے حقدار بن جائیں۔ وصیت سن کر ملنگ حیران رہ گئے، یہ کیسی وصیت ہے؟ پھر وہ مرنے والوں کے بیٹوں کی سمت ایک طرف کھڑے مجمع کی طرف متوجہ کھڑے ہونے کا سبب سمجھ آ گیا۔ کہنے لگے، لوگو، یہ دن تو سب نے دیکھنا ہے۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھو گے، کل لوگ تمہارے جنازے میں آئیں گے۔ لیکن انہیں اس درویشوں کی واضح نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہے۔ وہ ملنگ امام صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، امام صاحب، ہمیں دنیا کی دولت سے کوئی مطلب نہیں، آپ نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیں، ہم آپ کی جماعت میں کھڑے ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلیے مسئلے کا تو حل نکلا، اور پھر نماز جنازہ پڑھوانا شروع کر دی۔ نماز جنازہ ادا ہو گئی، دعا کروا دی گئی۔ جب دفنانے کا وقت آیا تو بڑے بیٹے نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں ایک اور لفافہ دیا اور کہنے لگے، یہ میرے والد صاحب کی دوسری وصیت ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے نماز جنازہ ادا ہو جانے کے بعد سب حاضرین کو بآواز بلند پڑھ کر سنایا جائے۔ امام صاحب نے لفافہ کھولا، اس میں سے ایک کاغذ نکال کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں اپنی پہلی وصیت کو منسوخ کرتا ہوں، میری تمام تر جائیداد ان لوگوں میں برابر تقسیم کر دی جائے جنہوں نے میرا جنازہ ادا کیا ہوگا۔ ایک طرف کھڑے سبھی لوگ سر پیٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ اس کے بیٹے بھی۔ سب ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے کہ ہم نے چند پیسوں کی خاطر ایک نیک کام سے منہ موڑا۔ وصیت کے مطابق صلاح الدین کی ساری جائیداد امام صاحب اور تینوں ملنگوں کو مل گئی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ ضرور دیتے ہیں، چاہے اس دنیا میں دیں یا پھر ابدیت میں، لیکن ہم سب کی اول ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ نیک کام کی نیت ہو، جس کا بدلہ صرف ثواب کی صورت میں حاصل ہو۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ صلاح الدین کے تینوں بیٹے دنیا میں بھی اپنے باپ اور اس کے جذبات سے غافل رہے، اور انہوں نے اس کی آخری رسومات میں بھی اس کا احترام نہ کیا، اور پھر انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ انسان ناشکرا تو ہے ہی، لالچی بھی بہت ہے۔ آج کل کے انسان پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، چاہے پھر وہ رشتے ہوں یا کچھ اور۔ امید کرتی ہوں دوستو آج کی ویڈیو سے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔